چھوڑنے کے لیے شکریہ۔ گاڑی رکتے ہی مہرونیا نے شکریہ ادا کیا اور اپنے سامان کے ساتھ فوراً باہر نکل گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور ایک خستہ حال گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر کے باہر دو گنڈے سگریٹ پی رہے تھے۔ میرواز ایک نگاہ میں سمجھ گیا کہ مہرونیا کی منزل عام نہیں۔ باہر کھڑے وہ گنڈے واضح طور پر پہرا دے رہے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو بیک اپ بلانے کو کہا، پھر گاڑی سے اتر کر مہروانیہ کے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ دونوں گنڈے مہروانیہ کو جانتے تھے۔ انہوں نے اسے آسانی سے اندر جانے دیا، مگر جب میرواز اندر جانے کی کوشش کرنے لگا تو اس کا راستہ روکا گیا۔ میرواز نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جس عورت کو تم نے ابھی اندر جانے دیا ہے وہ میری بیوی ہے۔ مجھے بھی اس کے ساتھ آنے دو۔ ان گنڈوں میں سے ایک نے تمسخر سے مسکراتے ہوئے کہا، فدار کی بہن تمہاری بیوی ہے؟ مجھے بتانے سے بہتر ہوگا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ یار، میرواز کو باتوں سے کام چلانے کا شوق نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ صرف زبردستی سے مانتے ہیں۔ آنکھیں سیاہ ہوتی گئیں۔ اس نے مٹھی مضبوط کی اور تیزی سے حملہ کیا۔ اس کے طاقتور وار نے پہلے گنڈے کو پیٹھ کے پچھلے حصے پر لگا دیا۔ وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا گنڈا گھبرا گیا۔ وہ پیچھے لگا، چھرا پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار نکال پاتا میرواز نے اسے مکہ مارا۔ وہ زمین پر گر گیا اور تکلیف سے کراہنے لگا۔ میرواز نے جیب سے رومال نکالا اور اپنے ہاتھ صاف کیے۔ جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوا، اس نے ایک لمبی راہداری پار کی اور ایک مدھم روشنی والے کیسینو میں پہنچ گیا۔ جگہ مختلف النوع لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کنارے پر ہلچل نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ ہجوم میں سے ایک راستہ بنا کر آگے نکلا۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ وہ بیگ جو مہروانیہ نے خریدا تھا ایک آدمی کے سر پر پہنا ہوا تھا اور مہروانیہ خود پوری طاقت سے بیس بال بیٹ سے اسے پیٹ رہی تھی۔ وہ آدمی زمین پر درد سے چیختا ہوا بیگ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہروانیہ نے دانت زور سے بھینچ رکھے تھے۔ جب وہ بے دردی سے اس پر وار کر رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ واقعی اسے لنگڑا کر دینا چاہتی ہو۔ ہجوم میں کسی نے مدد دینے کی کوشش نہ کی۔ لوگ بس ارد گرد کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے۔ واہ، فدار کی بہن تو کمال کی ہے۔ اگر تمہارا بھائی تمہیں سرحدوں پر بھیج دیتا اور تم واپس آ کر زندہ رہ جاتی تو تم بھی یہی کرتی۔ در حقیقت میں تو اس وقت چاقو گھونپ دیتا۔ شابیان کیسینو کا مینیجر ہی واحد تھا جو منظر پر فکرمند دکھائی دیا۔ ارے فدار کی بہن، وہ ابھی بھی مجھ پر کافی پیسے کا مقروض ہے۔ اگر تم اسے مار دو گی تو کیا تم اس کے قرض ادا کرو گی؟ مہروانیہ نے اسے نظر انداز کیا اور فدار کو مارتی رہی۔ وہ تب رکی جب اس کے بازو تھک گئے۔ پسینے سے بھیگ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی اور سانسیں سنبھالیں۔ جب مار پیٹ تھمی، فدار نے بیگ اتارا اور غصے سے چلایا، کس کمینے کی ہمت! جب اس نے مہروانیہ اور اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا تو الفاظ گلے میں رکتے ہی رہ گئے۔ وہ اس جگہ سے کیسے بچ کر نکلی؟ مہروانیہ، تم گھر آ گئی ہو؟ وہ ہکلاتی ہوئی آواز میں بولا اور درد کے باوجود خود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ مہروانیہ نے چند گہری سانسیں لے کر دانت پیستے ہوئے کہا، میرا نام مت لینا۔ تم اب مجھ سے اپنے نام سے پکارنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، میں زندہ ہوں، تمہاری بدولت نہیں۔ اب سے تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے دشمن ہو۔ بہتر ہے تم امید رکھو کہ تم مجھے مارنے سے پہلے موقع پاؤ، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فدار چند لنگڑاتے قدم پیچھے ہٹا۔ وہ ڈرا ہوا تھا مگر مسکراہٹ کا بہانہ کرتا ہوا بولا، مہروانیہ، موت کی دھمکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھائی بہن نہیں ہیں کیا؟ مہروانیہ نے پوری قوت جمع کی، بیٹ دوبارہ اٹھائی اور فدار کی طرف آنکھیں تیز کر کے کہا، میں اپنے باپ کی قبر پر قسم کھاتی ہوں، آج تمہیں ناکارہ کر دوں گی۔ فدار خوفزدہ ہو کر چیخا، تمہارا باپ میرا باپ بھی ہے، اور زخمی ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے ہجوم میں گھس گیا۔ مہروانیہ نے بیٹ پھینکی اور اس کے پیچھے دوڑنے لگی، مگر ایک قدم ہی نہ بڑھا پائی۔ وہ چونک کر ساکت رہ گئی کیونکہ اس نے میرواز کو دیکھ لیا تھا۔ اس جگہ میں میرواز کی متین وقار شخصیت ایک شاہکار کے طور پر نمایاں تھی۔ اس کے سادہ مگر طاقتور وجود نے ماحول میں الگ ہی سنجیدگی ڈال دی تھی۔ مہروانیہ اچانک گھبرا کر لرز اٹھی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کب اندر آیا تھا۔ میرواز نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مہروانیہ اتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہلکی پھلکی اور نرم مزاج لگتی تھی۔ مہروانیہ کچھ بولنے سے پہلے ہی ایک گنڈا اندر دوڑا اور میرواز کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چلایا، باس یہی ہے،
यही आया है नुकसान करने। इसने हैरी को भी होश कर दिया और मुझे भी पीटा। चंद ही लम्हों में वीरवास कई गुंडों के हल्के में गिर गया, जो सब इसे कातलाना अंदाज में घूर रहे थे। ये एक गैर कानूनी कैसीनो था, इसलिए यहाँ सिर्फ मानूस ग्राहकों को आने दिया जाता था। कैसीनो के बाकी लोग मीरवास से मोहतात थे, क्योंकि वो एक अजनबी था। तुमने मेरे लोगों को बेहोश किया, क्यों किया, और जबरदस्ती दाखिल क्यों हुए? कैसीनो के मैनेजर ने पूछा। मेहरबानियां बहादुरी से मीरवास के सामने खड़ी हो गई। इसने मैनेजर की तरफ देखा। जिम वो मेरा दोस्त है। जिम ने घटते हुए कहा, तुम यहाँ आकर अपने भाई को मार डालने आ गए और दूसरे ग्राहकों की कोई परवाह ना की। तुमने मेरा कारोबार बिगाड़ दिया। ये सब तो अलग बात, मगर ये एक जुदा मामला है। तुम्हारे दोस्त ने मेरे लोगों को पीटा है। मेहरबानिया को अंदेशा था कि मीरवास कैसीनो के तमाम सिक्योरिटी अमले से नहीं लड़ पाएगा। मैं इसकी जानब से माफी मांगती हूँ जिम, वो नरम लहजे में कहने लगी। हम मजीद तकलीफ नहीं देंगे, हम अभी जा रहे हैं। इसने मीरवास का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़ी। कई गुंडे रास्ते में रुक गए। अरे नहीं, तुम बस ऐसे ही नहीं जा सकती। मेहरबानियां रुक गई। वो महसूस तक न कर रही थी कि वो अभी भी मीरवास का हाथ मजबूती से थामे हुए थी। मीरवास बाउंसर या गुंडों की परवाह नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेहरबानियां की इस जानबदारी पर मशहूर था। बिला इख्तियार इसकी नजरें इसकी जुड़ी हुई हथेलियों पर पड़ी। मेहरबानियां के हाथ नरम थे। इसका हाथ मजबूती से थामे हुए थी। उसकी गिरफ्त ने इसके दिल को तेज धड़का दिया। जब सैली ने इसका हाथ पकड़ा था तो इसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मेहरबानियां ने खुश मिजाजी से मुस्कुरा कर कोशिश की। हमसे क्या चाहिए जिमी? तुम्हें मेरे लोगों के तिबी खर्च देने होंगे। जिम गुस्से से बोला। मेहरबानियां ने आह भरी। पैसा वाकई इस जगह चलने वाली वाहद चीज थी। कितना? इसने पूछा। जिम ने अपनी 5 उंगलियां उठा दी। मेहरबानियां मीरवास की तरफ मुड़ी। क्या तुम्हारे पास नकदी है? इसे $5,000 दे दो। मीरवास ने भवें चढ़ाई। इसके चेहरे पर स्याही उतर गई। 5,000? जिम ने हैरत से कहा। मैं तो 50 लाख चाह रहा था। मेहरबानियां की के जबड़े खुले रह गए। ये तो डकैती है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम पैसे न दो। 50,000 कैसे? मेहरबानियां ने सौदा करने की कोशिश की। मैं इसे एक पाई भी नहीं दूंगा। मीरवास ने हुक्माना लहजे में दरमियान में टोक दिया। वो कानून शिकनी को उसूल की खिलाफ वर्जी समझता था, इसलिए कभी भी रिश्वत या ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकता था। जिम ने इसे कुछ देर तक घूरते हुए कहा। इसने इसके बड़ापन और दबदबे को देखा। मीरवास लड़ाई कर सकता था, मगर शायद इतने लोगों का मुकाबला एक साथ ना कर पाता। जिम ने हंसी छोड़ी। अच्छा, किसी को अपना आप बहुत बहादुर लग रहा है। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुमने पैसे ना दिए? इसने हाथ हिलाया। लो पकड़ो इसे लड़को। मीरवास ने मेहरबानियां को हुजूम में धकेला। रास्ता हटा लो, जख्मी मत हो जाना। फिक्रमंद होकर मेहरबानियां ने चंद कदम पीछे हटे ताकि रास्ता न रोके और इसका काम आसान रहे। कई मर्द लोहे की डंडियां उठाए मीरवास की तरफ दौड़े। मीरवास ने एक पैर के झटके से आसानी से इन्हें ठिकाने लगा दिया। वो इनके पैरों को नीचे से खींचकर गिरा दिया, इससे पहले कि वो अपनी डंडियां उठा पाते। डंडियां जोर जोर से जमीन से टकराई। सब लोग हैरान रह गए। एक लम्हे के लिए हालात अफरा तफरी में बदल गए। कैसीनो ने कभी किसी इतने माहिर लड़ाकू को नहीं देखा था। हजूम में से कुछ लोग लड़ाई से बचकर भाग निकले, जबकि दूसरे देखने के लिए रुक गए। जिम भी थोड़ा सा घबरा कर पीछे हटकर चिल्लाया, पकड़ो इसे तुम सब। गुंडों के जत्थे ने अपने हथियार उठाए और मीरवास पर झपट पड़े। मेहरबानियां को ऐसा लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। वो दौड़कर जाना चाहती थी और उस पर पड़ने वाले वार अपने जिस्म पर लेना चाहती थी, मगर मीरवास बिल्कुल गैर मुतजलजल था। उसने पूरे सुकून से अपनी बंदूक निकाली और जिम की तरफ तान दी। जिम का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया और उसके बदन में कपकपी दौड़ गई। वो घबरा कर चिल्लाया, रुक जाओ, कोई आगे मत बढ़े। जुए के बाकी खिलाड़ी भी जैसे ही बंदूक देखते हैं फौरन इधर उधर भाग गए। अब कोई भी वहां रुकने की हिम्मत न कर सका। नूरवानिया में सिर्फ ताकतवर और बाख्तियार लोगों को कानूनी तौर पर बंदूक रखने की इजाजत थी। इन लोगों से पंगा लेना अक्लमंदी न था। मेहरबानिया ने सुकून की सांस ली जब इसने मीरवास को हथियार निकालते देखा। तो यही वजह थी कि वो इतना पुरसुकून था, क्योंकि इसके पास बंदूक थी। जिम चापलूसी से मुस्कुराया और बोला, जनाब मुझसे गुस्ताखी हो गई, अब आप जा सकते हैं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। मीरवास ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा। सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे। इसके मातहत हमेशा की तरह वक्त के पाबंद थे। मीरवास ने बंदूक वापस रख ली। जिम ने समझा कि अब वो बच गया है। इसने सुकून का सांस लिया और अपने माथे का पसीना पूंछा। अगले ही लम्हे एक सूट पहने कई अफराद का बड़ा दस्ता अंदर दाखिल हुआ और तमाम गुंडों को फौरन काबू में कर लिया।
ان میں سے ایک ماتحت آگے بڑھا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا جنرل فرزاد، آپ کو یہ سب دیکھنا پڑا۔ پورے نوروانیہ میں صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جو اتنے بااثر لوگوں کو ایک اشارے پر اکٹھا کر سکتا تھا، اور وہ تھے جنرل میرواز فرزاد، نوروانین فوج کے سربراہ۔ جم ششدر رہ گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ جنرل فرزاد، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ میرواز نے اس کی فریاد کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، یہ کیسینو بند کر دو اور ان سب کو پولیس کے حوالے کر دو۔ جی سر، ماتحت فوراً حکم پر عمل کرنے لگے۔ میرواز نے گندی میزوں پر ایک نظر ڈالی اور ناگواری سے بھویں سکیڑی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ مہروانیاں جلدی جلدی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے بلند قامت وجود کو دیکھ کر اس کے دل میں عزت اور ستائش کی لہر اٹھی، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ میرواز کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کے لیے اس کی چاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود سے نفرت کر رہی تھی کہ وہ اتنی کمزور کیوں ہے۔ کیسینو سے نکلنے کے بعد مہروانیاں میرواز کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور ان کو وہاں سے لے گیا۔ میرواز سمجھ چکا تھا کہ مہروانیاں اب اپنے خاندان کے پاس واپس نہیں جا سکتی، وہ شوالے بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ مہروانیاں اس کی دادی سے طلاق کی بات کر کے انہیں دکھی نہ کر دے۔ آخر کار گاڑی فرزاد ریزیڈنس کے سامنے جا کر رکی۔ مہروانیاں گاڑی سے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس پرتعیش عمارت کو دیکھا جو ایک محل کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ناقابل بیان درد اٹھا اور وہ اکیلے اس گھر میں جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ میرواز نے اس کی فکرمندانہ شکل دیکھی اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی۔ گاڑی سے اترو، ہم ساتھ اندر چلتے ہیں۔ مہروانیاں نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ میرواز، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، کیا ہم شوالے جا سکتے ہیں؟ میرواز نے نیچے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ مہروانیاں کو فوراً احساس ہوا کہ اس نے حد پار کر دی ہے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرواز نے ٹھنڈے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہی تمہارا گھر ہے۔ گھر؟ نہ تو اس کے اپنے خاندان نے اسے گھر دیا تھا اور نہ ہی میرواز کے خاندان نے۔ اس کے دل میں ایک کڑواہٹ اٹھنے لگی جو اسے گھٹن دینے لگی۔ مہروانیاں نے نرم اور شکستہ لہجے میں کہا، میرواز، آپ میرے ساتھ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو اس نے شادی کے اس رشتے میں اسے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ وہ اسے اپنے جذبات اور خاندان کے بوجھ سے کیوں اذیت دیتا ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے آخر اتنا دکھ کیوں سہنا پڑ رہا ہے۔ میرواز سکتے میں آ گیا۔ اس نے مہروانیاں کی روشن اور گول آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے ایک اجنبیت کا احساس ہوا، ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیوں رنجیدہ ہے۔ اس کے دل میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ مہروانیاں نے رخ پھیر لیا اور جلدی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، ابھی شام کا وقت ہے، تمہارے سارے گھر والے گھر پر ہی ہوں گے، میں اندر جا رہی ہوں، تم دروازے پر کھڑے رہنا اور سننا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتری اور بغیر میرواز کا انتظار کیے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کا سامنا خانسامہ ایڈگر سے ہوا۔ ایڈگر کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی۔ وہ سخت مزاج مگر حاضر دماغ شخص تھا۔ ابتدائی حیرانی کے بعد اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ خوش آمدید مسز فرزاد، آپ بالکل وقت پر آئی ہیں، کھانے کا وقت ہونے ہی والا ہے، ایڈگر نے مؤدب لہجے میں کہا۔ مہروانیاں سمجھ گئی کہ ایڈگر کی یہ شائستگی صرف پیشہ ورانہ اخلاقیات کے تحت ہے، باقی گھرانے کے افراد سب اس کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ شکریہ، مہروانیاں نے بھی شائستگی سے جواب دیا۔ پرشکوہ ڈرائنگ روم کے وسط میں فرزاد کے خاندان کے تمام افراد 7 فٹ لمبے سنہری میز کے گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ماحول نہایت خوشگوار تھا۔ امی، ابو، سلام! مہروانیاں کی آواز نے وہ خوشگوار فضا برباد کر دی۔ اچانک پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ سب نے ٹھنڈے آواز اور بے رخی انداز میں مہروانیاں کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، جلد پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ گھبرا گئی اور خود کو کھویا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ باقی سسرالیوں کو بھی سلام کرنا چاہتی تھی، مگر کسی نے
بول کر اس کی آواز دبا دی۔ جانے من یہ کون ہے؟ یہ ہمیں امی ابو کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جو شویل میں دادی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ نہ جانے اس نے دادی کو کس قدر بہکا دیا تھا کہ خودکشی کی دھمکی دے کر میرواز سے شادی کروا لی۔ بھول گئے کیا؟ یہ پچھلے ماہ چند دن کے لیے ہمارے ساتھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ وہی ہے، میں تو بالکل ہی بھول گیا۔ تم بھی کمال کے بھلکڑ ہو، ایسی عیار اور بے شرم عورت کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میرواز اتنا نیک اور باکردار شخص ہے، اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، مگر اس کی شادی ایسی گندی اور گھٹیا عورت کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ تو سراسر بدنما داغ تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، ایسی عورت تو نوکرانی کے لائق بھی نہیں، بیوی بننے کے تو ہرگز نہیں۔ اس کی موجودگی ہمارے خاندان کی بدنامی ہے۔ ایڈگر اگر یہ یہاں رہے گی تو میرا کھانا کمرے میں بھیج دینا۔ میں اس کے ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھا کر اپنی بھوک خراب نہیں کر سکتی۔ سب نے باری باری اس پر تانے کسے، نہ بزرگوں کا لحاظ کیا نہ بچوں کا۔ اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ مہروانیہ نے مٹھی بھینچ لی، غصے سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے پورے ضبط سے انہیں بہنے نہ دیا۔ یہ ذلت اس وقت بھی بڑھ گئی تھی جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ یہ ذلت اس وقت سے بھی بڑھ کر تھی جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ تب تو وہ فریحہ کے الفاظ پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ میرواز بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے محبت کے لیے اپنے شوہر کے گھر والوں کی اذیتیں سہ لیں۔ اسے لگا کم از کم میرواز اس کا ساتھ دے گا، لیکن آج سب کچھ مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید میرواز بھی اس کے بارے میں وہی گندی رائے رکھتا ہے جو اس کے باقی گھر والے رکھتے ہیں۔ مہروانیہ نے گلا صاف کیا، مگر اس کی آواز اب بھی ہلکی سی لرز رہی تھی۔ میں سب سے معافی چاہتی ہوں، میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ میں میرواز کو طلاق دینے جا رہی ہوں۔ اب آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مہروانیہ نے میرواز کے بارے میں برا بولنا نہیں چاہا۔ یہ واحد راستہ تھا کہ اسے جتا سکے کہ اس نے اس کے گھر میں کس قدر ذلت برداشت کی ہے۔ اگر میرواز اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ اوہ طلاق، بہت خوب، ہمیں تو اچھے مشروب نکالنے چاہیے جشن منانے کے لیے۔ اچانک سب کی زبانیں رک گئیں، ان کی نظریں نرم پڑ گئیں۔ وہ عاجز اور فکرمند ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگے جو مہروانیہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ مہروانیہ کو معلوم تھا کہ میرواز گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ میرواز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، مگر اس کی دھاک نمایاں تھی۔ سب اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کے والدین کو بھی اس کی بات ماننا پڑتی تھی۔ اچانک اس کے والدین خوشی سے کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ وہ مہروانیہ کے پاس سے یوں گزر گئے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے والد غالب فرزاد پرجوش لہجے میں بولے، میر، آخرکار تمہیں گھر آنے کی فرصت مل ہی گئی۔ اس کی ماں فریحہ کمال الدین بھی خوشی سے بھر گئی۔ ذرا ٹھیک سے دیکھنے دو میر، کیا پچھلے مہینے میں تم دبلے نہیں ہو گئے؟ میرواز نے آہستگی سے فریحہ کے ہاتھ جھٹک دیے جو اس کے چہرے کو تھامے ہوئے تھی۔ فریحہ نے نرمی سے کہا، چونکہ تم آ ہی گئے ہو تو کم از کم چند دن تو یہیں ٹھہر جاؤ۔ مگر وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی کہ میرواز خوش نہیں ہے۔ میرواز نے اپنے والدین کی بات مکمل طور پر نظر انداز کر دی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب لوگوں پر ٹھنڈی اور سخت نظر ڈالی، پھر اونچی آواز میں بولا، میرے گھر آنے میں میری بیوی نے کس کا کھانا خراب کیا ہے، کس کے گھر کو داغدار کیا ہے؟ اس کی بیوی؟ مہروانیہ کا دل لرز اٹھا۔ وہ حیران اور ساتھ ہی جذبات سے لبریز ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ میرواز اپنے خاندان کے سامنے اس کے لیے یوں چیخے گا۔ اس کی آنکھوں میں جو غم و ذلت کے آنسو تھے وہ لمحہ بھر کو ہلکے ہو گئے۔ کچھ بھابیاں گھبراہٹ میں کھڑی ہوئیں، مگر ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش بیٹھ گئی۔ میرواز کی رعبدار شخصیت کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ غالب کو بیٹے کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا۔ چونکہ وہ اس کا باپ تھا، اس نے ڈانٹ دیا، میر، یہ تمہاری بڑی بھابیاں ہیں، تمہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میرواز کی تیز نگاہیں غالب پر پڑیں، پھر وہ نرم لہجے میں مگر ڈٹ کر بولا، ابو، کیا میں ان میں دوسروں کے لیے ذرا سا بھی ادب اور شائستگی باقی نہیں ہے؟ غالب کے چہرے کے تاثرات ڈھہ گئے، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اب وہی بڑے بھائی اور بھابیاں جھنجھلا اٹھے، میرواز، تم نے حد پار کر دی ہے۔ ہاں، ہم تو بس اس عورت کا ذکر کر رہے تھے، اس پر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوڑو بھی، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ بالکل، ہمیں بے ادب کہنا محض ایک بہانہ ہے، ورنہ تمہارے دل میں بھی اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ پورا کمرہ شور و غوغا سے بھر گیا۔ اس وقت میرواز کو اچھی طرح احساس ہوا کہ مہروانیہ یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ چاہے وہ اسے پسند نہ کرتا، مگر اسے یوں ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر مہروانیہ کا بازو تھاما اور اسے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ فریحہ گھبرا کر پیچھے لپکی، میر، کہاں جا رہے ہو؟
تمہارے بھائی اور بھابیاں تو بس مہروانیہ کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے، اس پر اتنا بڑا طوفان کیوں کھڑا کر دیا؟ تمہارے ابو اور میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، پھر تم ہم پر کیوں ناراض ہو رہے ہو بیٹا؟ میرواس نے مہروانیہ کو گاڑی میں بٹھایا، پھر پلٹ کر فریحہ سے کہا، امی میں مہروانیہ کو واپس سوڈولا لے جا رہا ہوں، وقت ملا تو دوبارہ آ جاؤں گا۔ بیٹا ابھی تو آئے ہو، اتنی جلدی واپس کیوں جا رہے ہو؟ مگر میرواس نے مزید وضاحت دینا ضروری نہ سمجھا، وہ گاڑی میں بیٹھا اور دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گاڑی کا ماحول کافی سنجیدہ اور بوجھل تھا۔ مہروانیہ نیم بے جان سی سیٹ سے ٹیک لگا کر کھڑکی کے باہر منظر دیکھتی رہی، اس کے دل پر اداسی چھائی رہی۔ خاموشی توڑتے ہوئے میرواس نے کہا، میری فیملی کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ مہروانیہ نے آہستگی سے آنکھیں موند دیں، دل میں ٹیس اٹھی۔ میرواس کی یہ معذرت اس کی شرافت اور دیانت کی دلیل تھی، مگر وہ اس کے ساتھ پھر بھی سخت رویہ رکھتا تھا۔ اسی لمحے اس کی کمزور آواز نکلی، براہ کرم آؤ طلاق لے لیتے ہیں۔ کچھ دیر ہچکچاہٹ کے بعد میرواس بولا، ٹھیک ہے، دادی کی 80ویں سالگرہ کے بعد ہم طلاق لے لیں گے۔ یہ سن کر مہروانیہ کے دل کو ایک ساتھ دکھ اور سکون ملا، آنکھوں میں نمی تیر گئی اور ہونٹوں پر مدھم سا شکریہ نکلا۔ شکریہ۔ وہ رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، دل کی گہرائیوں میں افسردگی کا لاوا ابل رہا تھا۔ باہر کا منظر روشن اور خوشنما تھا، مگر اسے لگا جیسے سارا آسمان اندھیروں سے ڈھک گیا ہو۔ مہروانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دم گھٹنے سے مر جائے گی، ہر سانس اس کے لیے اذیت بن چکی تھی۔ 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد میرواس نے گاڑی روک دی۔ وہ مہروانیہ کو امپیریل ہائٹس کے داخلی دروازے پر لے آیا تھا۔ یہ وہ ولا ایریا تھا جہاں صرف نوروانیہ کے سب سے اہم لوگ رہتے تھے، ملک کے لیڈر، جنرلز، اعلیٰ حکام، سائنسدان، انجینئر، خلانورد یا وہ لوگ جو خصوصی حفاظت میں ہوں۔ گاڑی رکتے ہی میرواس نے کہا، پہلے تم گاڑی سے اتر جاؤ۔ مہروانیہ کی نظر دروازے پر کندہ بڑے بڑے الفاظ پر پڑی، امپیریل ہائٹس۔ اس کے دل کو جھٹکا لگا، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میرواس اسے ایسی جگہ لے آیا ہے جہاں عام انسان داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا دل گھبراہٹ سے بھر گیا۔ پھر اس نے سیٹ بیلٹ کھولا، گاڑی سے اتری اور آہستہ آہستہ میرواس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اس وقت پہرے پر 2 فوجی آگے بڑھے۔ میرواس نے انہیں اپنا ID کارڈ دکھایا۔ فوجی نے کارڈ پر نظر ڈالی اور فوراً سیدھے کھڑے ہو کر سلامی دی۔ جنرل فرزاد، آپ کو خوش آمدید۔ میرواس نے سر ہلایا۔ فوجیوں نے جدید مشین سے گاڑی کی مکمل جانچ کی، پھر کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں جنرل فرزاد۔ میرواس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ یہاں رہیں گی، ان کا اندراج بھی کر لیں۔ مہروانیہ گھبرا گئی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا، اس کی ضرورت نہیں۔ مگر وہ بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ فوجی پہلے ہی مشین لے آئے۔ ہم آپ کے فنگر پرنٹس اور آنکھ کا سکین ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ کے لیے اندر باہر جانا آسان رہے۔ مہروانیہ کے پاس انکار کا موقع ہی نہ رہا۔ فوجیوں نے اسے رہنمائی دی اور سسٹم میں اس کی تفصیلات درج کر لیں۔ وہ بے بسی سے دوبارہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد میرواس نے گاڑی اندر دوڑا دی۔ پورے راستے مہروانیہ کا دل بے سکونی سے بھرا رہا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ ایک 2 منزلہ ولا پر رکے، سوڈولا۔ ولا کے دروازے پر بھی فوجی پہرا دے رہے تھے۔ مہروانیہ نے اندر داخل ہوتے ہی ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ ولا بظاہر فرزاد حویلی کی طرح شاندار تو نہ تھا، مگر اس کی سجاوٹ شاندار اور رعبدار تھی۔ ڈرائنگ روم میں TV کی جگہ بڑے بڑے شیلف تھے جن پر ہزاروں کتابیں سجی تھیں۔ کمرے میں ایسا سکون بھرا ماحول تھا جو مطالعے کے لیے بہترین تھا۔ مہروانیہ کو یہ سادہ مگر باشعوری ڈیزائن پسند آیا۔ وہ ابھی اس سکون میں کھوئی ہوئی تھی کہ میرواس کی آواز ابھری، میرا کمرہ اور سیلی کا کمرہ اوپر ہے، نیچے کئی گیسٹ روم ہیں، تم اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتی ہو۔ اس نے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ میاں بیوی کی طرح رہیں گے، مگر اس نے اپنی برداشت کو بہت زیادہ سمجھ لیا تھا۔ صبح کا وہ لمحہ جب مہروانیہ اس سے لپٹ گئی تھی، وہ اسے یاد آتے ہی ضبط کھو بیٹھتا۔ یہی بہتر تھا کہ وہ الگ کمروں میں رہتے۔ مگر میرواس کی بات نے مہروانیہ کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ چونک گئی۔ اس کا کمرہ اور سیلی کا کمرہ؟ یعنی دونوں پہلے سے ایک ساتھ رہتے تھے کیا؟ یہ دراصل سیلی کا گھر تھا اور میرواس اپنی بیوی کو اپنی محبوبہ کے گھر لے آیا تھا۔ یہ اس کے لیے نہایت ذلت آمیز تھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر سیلی کو پتہ چل گیا تو وہ بپھر جائے گی۔ میرواس کو بھی احساس تھا کہ سیلی ہنگامہ کرے گی، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ کوئی بات نہیں، وہ بس بچگانہ مزاج رکھتی ہے، میں سنبھال لوں گا۔
یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہروانیہ نے محسوس کیا کہ میرباز کے لہجے میں سیلی کے لیے محبت کی جھلک چھپی تھی۔ یہی بات اسے مزید بے چین کر گئی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے سوچا کہ 1 مہینہ اور برداشت کر لے، پھر یہ اذیت بھری شادی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کمر پر ٹیک لگا کر اس نے لمبی سانس لی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کی نگاہ بالکنی کی طرف گئی۔ 3 برس جس مرد کو اس نے دل سے چاہا، وہ کسی اور عورت سے محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میرواس کے لیے شاید بے معنی تھی، بلکہ شاید وہ اسے نفرت ہی کرتا تھا۔ سینہ بھاری ہو گیا۔ مہروانیہ نے اپنی چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے یوں زور سے دبایا کہ اس کی قمیض شکن آلود ہو گئی۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی پریشانی کو نگلنے کی کوشش کی، مگر یہ برداشت کے قابل نہیں رہا تھا۔ بے حد آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے۔ اگلی صبح مہروانیہ بستر سے اٹھی، خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا تو چونک گئی۔ وہ اہم لوگ تھے جو اہم معاملات پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس کی آمد نے ان کی بات چیت روک دی تھی۔ وہ تجسس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرواز اٹھا اور مؤدبانہ انداز میں اس کا تعارف کروایا۔ صدر صاحب، یہ میری بیوی مہروانیہ ہیں۔ نوروانیہ کے صدر ڈونلڈ ٹیکر درمیانی عمر کے قریب 50 سالہ آدمی تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرم چمک تھی جو انہیں خوش مزاج اور خوش روح دکھاتی تھی۔ مہروانیہ میرواز کے اس بے تکلفات تعارف سے حیران رہ گئی۔ شاید وہ صدر صاحب سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ ڈونلڈ کے پاس گئی اور ادب سے سر جھکا کر کہا، صبح بخیر صدر صاحب، سب کو صبح بخیر۔ سلام مسز فرزاد۔ ڈونلڈ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حیرت زدہ مہروانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سلامی کی۔ ڈونلڈ مسکرائے۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ میرواز میری بیٹی کو کیوں پسند نہیں کرتا۔ اب جب میں آپ سے ملا ہوں تو سمجھ آ گیا ہے کہ میری بیٹی آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ میرواز نے مہروانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی سرد تھیں جیسی ہمیشہ رہتی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مہروانیہ اپنی آسان مگر دلکش نوعیت میں خوبصورت تھی۔ اس پر ایک افسردہ سا حسن چھایا ہوا تھا جو اس کے طرز عمل کو نرم بناتا تھا، جیسے کسی شائستہ اور باادب خاتون پر ایک فطری نزاکت ہو۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کی خوبصورتی حقیقت پسندانہ تھی، کسی قسم کی پلاسٹک سرجری کا شائبہ نہیں تھا۔ مہروانیہ نے ہچکچاتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ کی تعریف کا بہت شکریہ صدر صاحب، میں تو بس ایک عام سی انسان ہوں، آپ کی بیٹی کے مقابلے میں میرا کوئی خاص مقصد نہیں۔ دیگر حضرات ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مہروانیہ نے دیکھا کہ کافی ٹیبل پر ایک فائل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چائے یا ناشتہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید میرواز نے کاروباری باتوں کی وجہ سے مہمان نوازی بھول دی ہے، اس لیے شائستگی سے عرض کی، کیا میں آپ کے لیے کچھ چائے لے آؤں؟ اس کی ضرورت نہیں مسز فرزاد، ہمیں چائے نہیں چاہیے، ڈونلڈ نے کہا۔ مہروانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر پھر بھی ذرا سا فرض شناسی کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ چائے بنا لے۔ خواہ مہمان چائے نہ مانگے، بطور میزبان چائے پیش کرنا آداب مہمان نوازی میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ جب مہروانیہ کچن میں داخل ہوئی تو محسوس کیا کہ کچن اور ڈرائنگ روم کے درمیان جو کھلا حصہ ہے وہ آواز بند کرنے والا نہیں تھا، یعنی وہ ابھی بھی لاؤنج کی بات چیت کے کچھ حصے سن سکتی تھی۔ اس نے چائے کے کپ ڈھونڈے مگر کہیں نہیں ملے۔ اس کی جگہ ایک نفیس چائے کا سیٹ اور مہنگی چائے کی پتی رکھی ہوئی تھی۔ اسی وقت اس نے سنا کہ ڈونلڈ کہہ رہے تھے، پروجیکٹ فوگ ہنٹ 3 سال سے جاری ہے، مگر ابھی تک ہمیں کوئی کارآمد سراغ نہیں ملا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی فورسز دنیا بھر میں ہیں، اس لیے میں انتہائی کشمکش میں ہوں۔ امید ہے آپ ہماری مدد کر سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس شخص کو تلاش کریں، نہ صرف ہتھیاروں کی ترقی کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے بھی۔ ایک اور آدمی نے کہا، وہ درست کہہ رہے ہیں، ہر ملک اس شخص کی تلاش میں ہے۔ اس وقت ان کے پاس 50 گرام ہائیڈرونیم ہے۔ وہ دنیا میں واحد شخص ہے جو اس مرکب کو سنبھالنے کا طریقہ جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں صدر صاحب، میرواز نے کہا، میں اسے 3 سال سے تلاش کر رہا ہوں۔
مہربانیاں رک سی گئی، اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہائیڈرونیم یہ ایک انتہائی خطرناک کیمیائی مرکب تھا۔